بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے بعض ضروری احکام و مسائل جن کا ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ روزے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ سحری کھاؤ کہ اس میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ سحری کرو خواہ ایک گھونٹ ہی صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے نہ چھوڑو خواہ ایک گھونٹ پانی ہی پیو۔ سحری بابرکت ہے اور ایک فرق بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ نہیں کھاتے۔ عجب شخص ہے، کھاتا ہے اور رحمت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، برکت سے جو بھی ملے لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے نہ چھوڑو خواہ ایک گھونٹ پانی ہی پیو۔ کھجور بہترین سحری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اخلاق نبوت سے تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں اخلاق نبوت سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطاری کرنا، سحری دیر سے کرنا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا۔ سحری میں اتنی گنجائش موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ سحری اور فجر کی نماز میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم کے ہمراہ سحری کھائی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت انس نے دریافت کیا کہ اذان فجر اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا، 50 آیات کی تلاوت کرنے کے برابر وقفہ تھا۔ ضروری غسل کیے بغیر سحری کرنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ احتلام کے بغیر جماع سے بحالت جنابت صبح کرتے پھر روزہ رکھتے۔ یہ بھول بھی انعام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ یہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ روزے میں بھول کر کھا پی لیا تو کوئی کفارہ یا قضا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار بھول کر روزہ افطار کرے اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ قے آنے کا روزے پر اثر۔ رسول اللہ نے فرمایا، روزے دار کو خود بخود قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں، جان بوجھ کر قے کر دے تو قضا دے۔ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ روزہ دار تیل بھی لگا سکتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ صبح کو بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر سکتا ہے۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے روزہ دار کا غسل کرنا۔ سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کی حالت میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے جسم پر پانی بہا رہے تھے۔ روزہ دار کے لیے وضو میں احتیاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں وضو کے دوران ناک میں زیادہ زور سے پانی نہ چڑھاؤ۔ روزہ دار مسواک کر سکتا ہے۔ سیدنا عامر بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے گن یا شمار نہیں کر سکتا۔ روزہ دار کسی بھی وقت مسواک کر سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے مشکل میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صبح دوپہر شام بلا تفریق ہر وقت مسواک کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، روزہ دار دن میں صبح اور شام مسواک کرے اور تھوک نہ نگلے۔ مسواک خشک ہو یا تر دونوں طرح درست ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کا تو ذائقہ ہوتا ہے۔ اس پر آپ نے کہا، کیا پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ تم اس سے کلی کرتے ہو، اس کا تو روزہ ہی جاتا رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں۔ فقط کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، فقط کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ نہیں بلکہ بیہودہ گوئی اور شہوانی باتوں سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ روزہ رکھ کر بھی محروم رہنے والے بد نصیب۔ رسول اللہ نے فرمایا، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اسے ماہ رمضان ملا پھر بھی یہ بد نصیب رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا
اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ مجھے پریشان مت کرو، میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کسی قسم کی فاحش بات یا جہالت کا کام نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے جھگڑے یا گالی گلوچ دے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد مت انتظار کریں، وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب ادھر رات آ جائے اور پھر ادھر سے دن چلا جائے، نیز سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کرے۔ خیر و برکت کا سبب ہے یہ افطاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و برکت اور نیکی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد افطاری میں تاخیر درست نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ رسول اللہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا گیا، رسول اللہ کے اصحاب میں سے 2 حضرات کا عمل کچھ اس طرح ہے کہ ان میں سے ایک افطار کرنے اور نماز مغرب پڑھنے میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا افطار میں نماز میں تاخیر کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، افطار اور نماز میں جلدی کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوریں تناول فرما لیتے، یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے۔ روزہ افطار کرنے کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ روزہ افطار کرنے کا ثواب رسول اللہ نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے ان کے برابر ثواب ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ میزبان کو یوں دعا دیا کریں۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کے ہاں روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، روزہ دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالحہ لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور تم پر فرشتوں کا نزول ہوتا رہے۔ ابر آلود مطلع کے سبب قبل از وقت روزہ افطار کر بیٹھا تو سید اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دن مطلع ابر آلود تھا، ہم نے روزہ افطار کر لیا، پھر اس کے بعد سورج نکل آیا، شام سے دریافت کیا گیا، پھر لوگوں کو قضاء کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا، اس کے بغیر اور کیا چارہ تھا؟ مسافر کے لیے رخصت ہے۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت حمزہ بن عمرو کو دوران سفر روزے کے متعلق فرمایا، اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر چاہو تو نہ رکھو، مسافر کے لیے میدان کھلا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی چھوڑ دیا، سفر بھی تھا اور گرمی بھی۔ سیدنا ابو درداء بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، اس دن شدید گرمی تھی، حتیٰ کہ آدمی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آدمی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ اس دن قافلے کے لوگوں میں کسی کا روزہ نہیں تھا سوائے رسول اللہ اور عبداللہ بن رواحہ کے۔ سفر میں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوران سفر روزہ چھوڑنا اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، جو اسے اختیار کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے، تاہم اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسافر کی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسافر کی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی ہے اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والے کو روزہ یا روزے معاف کر دیے ہیں۔ مریض اور مسافر بعد میں قضائی دے لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ حیض والی عورت نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتی اور نہ روزے رکھتی ہے؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ خواتین رہ جانے والے روزے بعد میں رکھ۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے چھوٹ رکھنے والی خواتین کو روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے، مگر نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ رمضان کے قضاء روزے کب تک رکھے جا سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے فوت شدہ
روزے ہوتے اور میں شعبان کے مہینے کے علاوہ انہیں قضا نہیں دے سکتی تھی۔ روزہ رکھ کر سفر شروع کیا تو روزہ افطار کرنا کیسا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ روزے سے تھے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے وہاں روزہ افطار کر دیا، تب لوگوں نے بھی روزہ افطار کر دیا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا تو اس ترتیب سے کفارہ ادا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، میں نے بحالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے کوئی غلام میسر ہے کہ تو اسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ بچوں کو بھی روزے کی تربیت دیجیے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں، روزہ ہم خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ بچوں کو ہم اون کا کھلونا تھما دیتے تاکہ افطاری کے وقت تک وہ اس سے دل بہلاتے رہیں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی ذمہ روزے ہوں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ فوت شدگان کے روزوں کی قضا کون دے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر عورت ہوں، اگر فوت ہونے والے کے ذمے روزوں کی قضا ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ رمضان میں عمرہ حج برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو عمرہ کرے وہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔